میں باہر ہال میں سو رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میری چاچی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو ایک کام کر، یہاں پر مت سو، پوجا کے پاس چلا جا، اس کے ساتھ جا کر لیٹ جا، کیونکہ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور پوجا میری چاچی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا زیادہ خوش تھا۔ میں اپنی چاچی کی بات مان کر پوجا کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ پوجا لیٹی ہوئی تھی اور سائیڈ میں بھی تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، میں نے پوجا کی چادر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ پوجا بھی جاگ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ دھیرے دھیرے مجھے پتہ لگنے لگا کہ پوجا بھی کچھ چاہتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے ایک ہی بار میں اس کو ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میں اپنی چاچی کے پاس رہتا تھا۔ میری چاچی کی چھوٹی بہن بہت زیادہ سندر تھی، لیکن مجھے انہیں سندر کہنے میں بہت زیادہ شرم آتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نے ایسا کہا تو کہیں چاچی کو نہ بتا دے۔ آج تک میں نے چاچی کی بہن سے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھیں۔ ہم جوائنٹ فیملی میں تھے۔ میرے پاپا اور چاچا جی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور وہ زیادہ تر کھیت پر ہی رہا کرتے تھے۔ میری چاچی اور میری ممی گھر پر ہی رہتی تھیں۔ میری چاچی کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر قریب 8 سال تھی۔ میری چاچی 2 بہنیں تھیں۔ چاچی کی عمر 29 سال تھی اور ان کی چھوٹی بہن کی عمر قریب 23 سال تھی۔ چاچی کی بہن کو تو میں نے چاچا کی شادی والے دن ہی دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ شام کے سمے ہم کھانا کھا رہے تھے۔ اسی وقت چاچی نے مجھے بتایا کہ منجیت کا جنم دن ہے۔ منجیت میری چاچی کا بیٹا تھا اور اس کی موسی کو یہاں آنا ہے، اس لیے میری چاچی کہہ رہی تھیں کہ میں پوجا کو اپنے ساتھ گھر پر لے کر آ جاؤں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے یہ سنتے ہی شادی جیسی چاہت میرے دل میں چڑھ گئی۔ میں نے ویسے ہی چاچی سے پوچھ لیا کہ چاچی، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آ رہا ہے کیا؟ چاچی نے کہا نہیں، ان کو نہیں آنا، کیونکہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے ممی انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ لیکن چھوٹی بہن نے کہا ہے کہ میرے اکلوتے بھانجے کا جنم دن ہے تو میں ضرور آؤں گی۔ جب وہ بس اسٹینڈ پر آ جائے گی تو تم اسے لے آنا۔ میں نے اسے تمہارا نمبر دے دیا ہے، بس اسٹینڈ پر آ کر وہ تمہیں فون کر دے گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس سمے مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی سندر سی شرٹ اور پینٹ نکال کر پریس کرنے لگا، کیونکہ آج میں چاچی کی بہن کو اپنی طرف آکرشت کرنا چاہتا تھا۔ میں انہیں کافی ٹائم سے پسند کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے بھی یا نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے اس بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ بے صبری سے ان کے فون آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ جلدی سے مجھے فون کرے اور میں دوڑتا ہوا ان کے پاس چلا جاؤں اور انہیں اپنے گلے سے لگا لوں۔ لیکن گلے لگانا تو میں سپنے میں ہی سوچ سکتا تھا، اصل میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پر میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑوں پر پریس کی اور باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ ویسے تو میں اپنا فون نہاتے وقت باتھ روم سے باہر ہی رکھتا تھا، لیکن آج مجھے پوجا کے آنے کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ میں نے باتھ روم میں ہی فون لے لیا۔ مجھے یہ تھا کہ اگر انہوں نے مجھے فون کیا اور میرا فون میرے پاس نہ ہوا تو کہیں وہ غصہ نہ ہو جائیں اور فون کر کے چاچی کو نہ بتا دیں۔ بس اسی وجہ سے میں فون باتھ روم میں ہی اندر لے گیا۔ میں جلدی سے نہا کر اپنے کپڑے پہن کر باہر آ گیا۔ آج میں نے ایک مہنگا پرفیوم لگایا تھا جسے میں نے ایک بار بھی یوز نہیں کیا تھا۔ میرے برتھ ڈے پر وہ پرفیوم مجھے میرے ایک جگری دوست نے گفٹ میں دیا تھا، جسے آج اسپیشلی میں نے چاچی کی بہن کی آنے کی خوشی میں لگایا تھا۔ پرفیوم سے زیادہ تو چاچی کی بہن میرے لیے اسپیشل تھی، جسے میں کافی سمے سے مس کر رہا تھا، لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی، اور آج مجھے ان کے ساتھ کئی ساری باتیں کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا کہ تبھی مجھے ایک نئے نمبر سے کال آئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کس کا نمبر ہے، کیونکہ چاچی کی بہن کے علاوہ مجھے اس وقت کون فون کر سکتا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے ہیلو کہا، آگے سے بڑی میٹھی سی آواز سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ سچ میں چاچی کی ہی بہن تھی۔
انہوں نے کہا کیا آپ راہل بول رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ وہ بولی میں پوجا ہوں اور میں بس اسٹینڈ پر آ گئی ہوں، مجھے آ کر لے جاؤ۔ اتنا سنتے ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ میں نے کہا آپ انتظار کریں، میں بس ابھی آیا، بس تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ پرفیوم تو میں نے پہلے ہی لگایا ہوا تھا، پر میں پھر سے پرفیوم چھڑک کر نکل پڑا۔ میں نے جلدی سے چابی اٹھائی اور خوشی خوشی چاچی کی بہن کو لینے چلا گیا۔ مجھے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی انہیں دیکھنے کی، کیونکہ آج میں نے انہیں کافی سمے بعد دیکھنا تھا۔ چاچی کی شادی کے بعد میں ہاسٹل کی پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلا گیا تھا اور وہاں سے میں کافی سالوں بعد گھر آیا تھا۔ اسی وجہ سے میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی اور نہ ہی ہم نے ایک دوسرے کا نمبر لیا تھا جس سے ہم فون پر بات کرتے۔ اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 15 منٹ کا راستہ تھا۔ میں جلدی سے تیز بائک چلا کر انہیں بس اسٹینڈ سے لینے کے لیے پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں بس اسٹینڈ پر پہنچا تو چاچی کی بہن کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ سندر لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے ہیئر کٹنگ کروائی ہوئی تھی۔ ہیئر کٹنگ کروانے کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے بلیک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا جس میں وہ پوری طرح سے آگ لگ رہی تھی۔ اس دن تو انہوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھی۔ وہ جتنی سندر تھی میں نے ابھی تک کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کا بیگ پکڑ لیا اور اسے بائک پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کا سامان اپنے آگے رکھ لیا اور خود تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی پیچھے کی اور بیٹھ گئی۔ میں جان بوجھ کر گاڑی چلاتے وقت بار بار بریک لگا رہا تھا تاکہ وہ مجھ سے ٹکرا جائے، کیونکہ میں تو اسے چھو نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرح کی حرکتیں کی تاکہ وہ مجھے خود ہی چھو لے۔ میں بائک کے شیشے میں اسے دیکھتا رہا۔ شاید اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ جب میں اسے لے کر آ رہا تھا تو میں بائک اتنے دھیرے چلانے لگا تھا کہ اگر کوئی بھی چلتا ہوا بھی میرے ساتھ چلا جاتا تو وہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتا۔ شاید اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت بتا سکوں۔ آخر کار اس نے مجھ سے کہہ دیا، اس سے اچھا تو میں پیدل چل کر چلی جاتی ہوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا، میں پہلی بار ڈرائیونگ کر رہا ہوں، اس لیے ابھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولی آپ سے زیادہ تو تیز میں چلا لیتی ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے بھی سکھا دو نا۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی اگر تمہیں میری طرح تیز ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو تم لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہی کرو گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تو ہنسنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی ہنس رہی تھی اور ہنستے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ویسے تمہاری اسمائل بہت پیاری ہے۔ میری باتیں سن کر وہ شرمانے لگی۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ہم گھر پہنچ گئے۔ چاچی اپنی بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ خوشی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے گلے ملنے لگی۔ میری چاچی کا بیٹا بھی اپنی موسی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اگلے دن چاچی کے بیٹے کا جنم دن تھا۔ گھر میں تیاریوں کا ماحول تھا، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی۔ ہم نے رشتہ داروں کو نہیں بلایا تھا، لیکن گاؤں کے سبھی دوستوں کو بلایا تھا۔ رات کے سمے پارٹی شروع ہو گئی۔ جنم دن منانے کے لیے میں نے منجیت کو کپڑے لا کر دے دیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ چاچی کی بہن سب سے پہلے تیار ہو جائے تاکہ میں اس کے ساتھ میچنگ کپڑے پہن سکوں۔ شاید ایسی فیلنگز لڑکیاں رکھتی ہوں گی، لیکن میں ایسی فیلنگ کر رہا تھا۔ وہ انوکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رات کی پارٹی میں اس نے یلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے یلو رنگ کا سوٹ پہنا ہے تو میں نے بھی اسی سمے یلو کلر کی شرٹ خرید لی۔ میں سبھی کے سامنے اپنی یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ چاچی کی بہن نے بھی وہی رنگ پہنا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی اسے سلیکٹ کر لیا تھا۔ بہرحال سبھی نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا کیونکہ سبھی پارٹی میں بیزی تھے، لیکن اس بات کو چاچی کی بہن نے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا۔ پارٹی کا ارینجمنٹ بہت اچھا کیا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے پارٹی ختم ہو گئی اور کھانا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کے سمے چاچی کا بیٹا میرے ساتھ ہی سوتا تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی میرے ساتھ رہتا تھا۔
اور اب تو میرے ساتھ سونے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا سوتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ سونے کے لیے لے لیا۔ میں بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن آج وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اپنی موسی کے ساتھ سوؤں گا۔ میں نے کہا چاچی کوئی بات نہیں، اسے اپنی موسی کے ساتھ ہی سونے دو، میں باہر ہال میں لیٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد منجیت اپنی موسی کے ساتھ میرے کمرے میں میرے بستر پر لیٹ گیا اور میں باہر ہال میں اپنا منہ ڈھک کر لیٹ گیا۔ لیکن باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، پھر بھی میں نے سوچا کہ میں انہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ آرام سے سو جائیں، ویسے بھی تھوڑے ٹائم بعد دن نکل ہی جائے گا۔ میں ابھی فون بند کر کے سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ تبھی چاچی میرے پاس آ گئیں اور بولی باہر تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، میں تمہیں اس طرح باہر نہیں سونے دوں گی، تم ایک کام کرو، تم بھی اندر جا کر سو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر خوشی آ گئی، لیکن میں نے چاچی کے سامنے اپنی خوشی ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نے کہا نہیں چاچی، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ چاچی بولی کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم چلو اندر، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا۔ اسی سمے چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اندر لے گئیں۔ میں نے دیکھا چاچی کا بیٹا منجیت اپنی موسی کے ساتھ سو رہا تھا۔ اسی سمے چاچی نے اپنی بہن کو جگایا اور کہا پوجا، منجیت کو تھوڑا سائڈ کر لو، راہل باہر ٹھنڈ میں سو رہا تھا، اس لیے میں اسے اندر لے آئی ہوں۔ میری چاچی کی بہن اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اپنے بھانجے کی اور دیکھنے لگی اور اسے تھوڑا سا اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں بھی اپنا بستر لے کر ایک کونے میں لیٹ گیا۔ ہم ایک بستر پر ہی لیٹے تھے، لیکن ہمارے بیچ کوئی زیادہ دوری نہیں تھی، کیونکہ منجیت بستر کے کنارے پر لیٹا تھا اور ہمارے بیچ میں پوجا لیٹی تھی اور سب سے آخر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ آف کی اور پھر سے بستر پر آ کر سو گیا۔ میں پوجا کے سامنے سونے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن پوجا کے ساتھ بستر پر لیٹے رہنے میں مجھے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ میرا من تو شرارت کرنے کو کر رہا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کی شروعات پوجا کرے۔ شاید تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں کی انگلیوں کو چھو لیا ہو۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ پیر کس کا ہے، کیونکہ منجی تو سائڈ میں لیٹا ہوا تھا اور بیچ میں پوجا تھی۔ جیسے ہی پوجا نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی، میرے پورے شریر میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ ویسے بھی میں جاگ رہا تھا اور اس ہلچل کو میں نے جلدی ہی محسوس کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بار بار میرے پیروں کی انگلیوں کو چھو رہا ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس سمے میرے پورے شریر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اپنے جذباتوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے جلدی سے اپنا ہاتھ پوجا کے چادر پر رکھ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا کہ اسے یہ محسوس ہو کہ میں نیند میں یہ سب کر رہا ہوں۔ جس طرح وہ بار بار میرے پیروں کو چھو رہی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی تک سوئی نہیں ہے بلکہ جاگ رہی ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ اس کا ہاتھ کہاں پر ہے، اور جلدی ہی مجھے اس کا ہاتھ مل گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر چلانا شروع کر دیا، کیونکہ میں پہلی حرکت اس سے کروانا چاہتا تھا۔ بہرحال جس طرح کی سوچ میں رکھ رہا تھا ویسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے حیرانی تب ہوئی جب اس نے پلٹ کر مجھے گلے لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے گلے لگایا، میرے پورے شریر میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس سمے میں نے اپنے جذباتوں پر قابو کیسے پایا، لیکن آخر کار میں بھی ایک مرد تھا، اس لیے مجھے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ شاید اب وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی اور وہ حرکت کر بیٹھی جس سے میں بھی اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ پھر پوجا نے مجھے وہ سکون دیا جس کا میں بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی اور پوجا بھی بہت خوش تھی۔ ہم ساری رات ایک جگہ سوتے رہے۔ اگلے دن اسے اپنے گھر جانا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے بھیجوں، اس لیے میں نے ضد کر کے اسے ایک ہفتے کے لیے روک لیا۔ ایک ہفتے میں نے اس کے ساتھ مل کر بہت مستی کی اور ایک ہفتے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اسے ایک ہفتے کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھلا سکتا، کیونکہ اسے ایک ہفتے نے مجھے اتنی خوشی دی تھی جو میں کبھی بھلا ہی نہیں پاؤں گا۔ جس دن مجھے نوکری ملی اس دن میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا، کیونکہ میں اپنی چاچی کی بہن کے ساتھ شادی کی بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی چاچی کو بتا دیا کہ چاچی جی، میں آپ کی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
मेरी चाची को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी खासी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के सभी लोगों से बात की और उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। इसी तरह हमारी 1 महीने के अंदर ही शादी फिक्स हो गई और आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक अंधे शख्स की, जो बेहद ही दिलचस्प कहानी है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। शादी की रात थी और मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे। वो सभी मेरे जिगरी यार थे। कहने लगे, तुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता, फिर कमरे में जाकर क्या करेगा? ऐसा ना हो दुल्हन की जगह किसी 60 साल की बुढ़िया के साथ मोहब्बत भरी बातें शुरू कर दे। अरे क्या मालूम, भाभी अपनी जगह किसी और को बिठा दे और मामला उलट पलट हो जाए। मैंने अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि शर्म करो अब और अपने अपने घरों को चले जाओ, ताकि मैं भी अपनी दुल्हन के पास जा सकूं। वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मेरा एक दोस्त माजिद कहने लगा कि तुझे रात से क्या करना है यार, तेरे लिए तो हर वक्त अंधेरा ही है, जब चाहे बीवी के पास चले जाना। माजिद की बातों पर वो सभी दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे थे। फिर वो सब मेरे गले लगकर मुझे मुबारकबाद देकर चले गए। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मुझे खुश करने के लिए हंसी मजाक में ये बातें कह रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर मेरे दिल में भी था कि मैं तो अंधा हूँ। फिर अपनी बीवी के साथ किस तरह से सुहागरात मनाऊंगा, किस तरह उसे महसूस कर सकूंगा, कैसे उसके हक को अदा करूंगा। अगर मैं पैदाइशी अंधा होता तो शायद ये बात मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना होती, लेकिन मैं कुछ अरसा पहले एक एक्सीडेंट में अंधा हो चुका था। मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए अपनी कमी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान रहा करता था और अभी तक इस बात का आदी नहीं हुआ था। ऊपर से अचानक से मेरी शादी हो गई, और वो भी कुछ ऐसे हालात में कि मैं खुद अभी तक हैरान था कि मेरी बीवी मुझसे शादी पर किस तरह राज़ी हो गई, क्योंकि मैंने उसे पहले देख रखा था और मैं जानता था कि वो बहुत ज़्यादा हसीन है। उसे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा लड़का मिल सकता था, फिर उसने मुझ जैसे अंधे से शादी क्यों की? यही बात जब मैंने अपने दोस्तों के सामने की तो वो कहने लगे कि ये सब तो किस्मत की बातें हैं, पर तुम्हें कौन सी किसी चीज़ की कमी है? पैसे वाले हो, अपना कारोबार, बंगला, सब कुछ तो है। आगे पीछे माँ बाप की जिम्मेदारी भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी फप्पो ने उसे तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया होगा। मेरी बीवी दरअसल कोई गैर नहीं, बल्कि मेरी फप्पो की ही बेटी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये फ़िक्र सता रही थी कि मैं अपनी बीवी के साथ मुस्तकबिल में किस तरह गुजारा करूँगा। बहरहाल मैं अपनी लाठी के सहारे कमरे में पहुँच गया। मैंने ज़ोर से अपनी बीवी को सलाम किया, ताकि उसकी आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकूं कि वो कहाँ पर बैठी है, और फिर उसके धीमे अंदाज में आने वाले जवाब ने मुझे बता दिया कि वो बिस्तर पर मेरी मुंतज़िर बैठी है। मैं अपनी स्टिक टका के बिस्तर पर पहुंच गया, उसके पास ही बैठ गया। मैं उसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन दिल की नज़रों से महसूस ज़रूर कर सकता था। आँखों की रोशनी जाने से पहले जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था, तो वो हुस्न की जीती जागती मूरत मालूम हो रही थी। उसका वही तसव्वुर इस वक्त मेरी नज़रों के आगे था। मैंने अपनी जेब से मुंह दिखाई का तोहफा निकाल कर आगे किया तो उसने खुद मेरे हाथों से उसे ले लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं। मैंने तेज़ी से उसका हाथ जकड़ लिया। शायद मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसके होंठों से एक सिसकी निकली। फिर मैंने धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया। परफ्यूम की तेज़ महक ने मुझे पागल करके रख दिया था, और मैंने मजबूती से उसे अपने कुशादा सीने से लगा लिया था। वो भी खामोशी से मेरे सीने में समा गई।
اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کمرے کا ماحول خود بخود بوجھل ہوا تھا۔ اس کے وجود کی تپش میرے جذبات کو جھلسا رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری قربتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے دھیرے سے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھول دیا، اس کے پورے وجود کو پوری طرح اپنے اندر سما لیا۔ وہ بھی میرے جذبات کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ میں جس رات کو اپنے اندھے پن کی وجہ سے مشکل سمجھ رہا تھا، وہ میری محبت اور جذبات کی شدت سے خود بخود آسان ہو گئی تھی۔ بھلے ہی میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اسے محسوس کیا تھا۔ فطری طور پر ہمارے درمیان سے خود بخود سارے پردے ہٹ گئے تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ کمرے میں گونجتی میری بیوی کی دھیمی دھیمی آوازیں میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ میں جتنی شدت سے اسے اپنے قریب کرتا، وہ اتنی ہی محبت سے مجھ میں سما جاتی، اور پھر پوری طرح میں اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھے ہرگز بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اندھا ہوں۔ میری محبت کا جواب بھی اس نے بے حد محبت سے دیا تھا۔ میرے ادھورے پن اور تشنگی کو اس نے اپنے وجود سے پورا کر دیا تھا، اور ایسے ہی آدھی رات گزر گئی تھی۔ میرے جذباتوں کو قرار آ گیا تھا، وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ نے ہم دونوں کو ہی مکمل کر دیا تھا۔ زویا سے شادی کے اس فیصلے پر میں پوری طرح مطمئن تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے مجھے شادی کے لیے منع بھی کیا تھا۔ دراصل بہت عرصے سے میرے ماں باپ نے میری پھپھو کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا ہوا تھا۔ میری ماں کو میری غریب پھپھو بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن امی ابو کے انتقال کے بعد میں نے خود پھپھو سے رابطہ قائم کیا تھا، کیونکہ میں رشتوں میں دوریوں کا قائل نہیں تھا۔ اتفاق سے پھپھو سے تعلق ٹھیک ٹھاک ہونے کے کچھ عرصے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور میں اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا تھا، تو پھپھو نے خود ہی اپنی جوان بیٹی کا رشتہ میرے لیے دے دیا۔ میں نے بھی انکار نہ کیا، اور اس طرح آج کی رات زویا میری ہو گئی۔ اس کے ساتھ مل کر خوبصورت لمحہ گزارنے کے بعد میں بہت پرسکون بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک ہی آدھی رات کو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میں جاگ رہا تھا، اس لیے اس کے قدموں کی آواز کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے آواز دے کر پوچھ لیا کہ زویا کہاں جا رہی ہو؟ میرے سوال پر اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد آہستہ سے کہنے لگی کہ میں تازہ ہوا کے لیے چھت پر جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ اسے تو تھکن سے چور ہو کر سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے اجازت لے کر چھت پر چلی گئی۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے جاتا۔ میں تو بہت زیادہ تھک چکا تھا، اس لیے کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو زویا کی چوڑیاں مجھے اپنے قریب کھنکتی ہوئی سنائی دیں۔ میں نے دھیرے سے اسے پکارا تو وہ میرے قریب آ گئی، میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی کہ اب اٹھ جائیے نا، سورج نکل آیا ہے، 10 بج رہے ہیں۔ 10 بجے کا سن کر میں حیران ہوا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا آدھا دن گزر گیا، ورنہ میں تو سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ پھر زویا خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈائننگ ٹیبل تک لے گئی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میں اپنے ایک عمل سے اپنی محبت جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی محبت کی ڈور سے اسے کچھ اس طرح باندھ لوں کہ وہ پھر کبھی مجھ سے الگ نہ ہو سکے۔ دراصل یہ خوف میرے دل میں تھا کہ میرے اندھے ہونے کی وجہ سے کہیں ہمارا رشتہ کمزور نہ پڑ جائے، لیکن زویا نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ نبھائے گی۔ میرا بہت بڑا سا کاروبار تھا جو اب میں اپنے مینیجر کی مدد سے سنبھال رہا تھا۔ نوکری ہوتی تو چھٹیاں لے لیتا، لیکن کاروبار میں چھٹی ممکن نہیں ہوتی، اس لیے مجھے پہلے ہی دن سے دفتر جانا تھا۔ زویا کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، میں یہاں آرام سے رہ لوں گی۔ میرے گھر میں ایک ہی نوکرانی تھی جو بہت پرانی اور وفادار تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ زویا کا اچھے سے خیال رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ رہے، اور میں خود دفتر کے لیے چلا گیا۔ شام کے وقت میں لوٹا تو زویا میرا انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھر ہم دونوں ڈنر پر چلے گئے۔
اسی طرح رات کو واپس لوٹے تو میں نے پھر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے بھی خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ پھر تو ہماری باتوں کا سلسلہ چل نکلا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسری رات بھی زویا وہاں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، شاید اسے لگا کہ میں سو رہا ہوں، جبکہ میں بس آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جا چکی ہے، لیکن اتنی رات کو وہ کہاں گئی تھی؟ میں ایسے ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر گھنٹوں بعد جب وہ واپس لوٹی تو تھک کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، زویا کہاں گئی تھی؟ تو وہ چونک کر اٹھی، پھر کہنے لگی تازہ ہوا کھانے چھت پر گئی تھی۔ دراصل بند کمروں میں میرا دم گھٹتا ہے اور آپ کے گھر کے ہر کمرے میں اے سی چلتا ہے، اس لیے مجھے تازہ ہوا کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل میری پھپھو مڈل کلاس فیملی سے تھیں، ان کے گھر میں اے سی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، شاید اسی لیے زویا کو بھی اس طرح کے ماحول کی عادت نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں بھی خاموش ہو گیا۔ اسی طرح کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہماری شادی کو اب 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھولنی شروع کر دیں، اے سی بند کر کے پنکھے چلانے لگا تاکہ زویا کو تازہ ہوا کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ کرنے کے باوجود بھی زویا کا چھت پر جانا بند نہیں ہوا۔ جب مجھے یہ بات کچھ عجیب محسوس ہوئی تو میں نے اپنی پرانی ملازمہ کو کچھ پیسے دیے اور اس سے کہا کہ تم زویا پر نظر رکھو، مجھے بتاؤ کہ وہ چھت پر کیا کرتی ہے۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تاکہ زویا کا رویہ کچھ دنوں سے مجھ سے بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت کم بات کرنے لگی تھی، اکثر خاموش رہتی تھی۔ میں اسے اپنے قریب کرتا تو مجھے بس اس کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی، جیسے وہ مشکل سے مجھے برداشت کر رہی ہو۔ اس کے انداز میں پہلے کی طرح اپنا پن نہیں رہا تھا اور اسی بات نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن یہ کر کے بھی مجھے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ نوکرانی نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ مالکن چھت پر تازہ ہوا کے لیے ہی جاتی ہیں، شاید انہیں آدھی رات کو تازہ ہوا کھانے کی عادت ہے۔ ملازمہ کی بات پر میں مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کافی پرانی تھی اور میں اس پر بہت اعتبار بھی کرتا تھا۔ پہلے اس کا شوہر میرے پاس ملازمت کرتا تھا، پھر اس کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ بیوہ ہو گئی تو مدد کے لیے میرے پاس چلی آئی۔ اس کے بچے بھی نہیں تھے، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ تنہا عورت ہے، اس کا بھی گزر بسر ہو جائے گا اور مجھے بھی ایک قابل بھروسہ عورت مل جائے گی۔ تبھی سے وہ میرے گھر میں تھی۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ میری زندگی کی تنہائی دور ہو گئی تھی۔ میں دفتر سے لوٹتا تو زویا میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ میں بھی زویا کے ساتھ بہت خوش تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ ہماری زندگی پورے طریقے سے مکمل ہو جائے۔ زویا جب ہنستی مسکراتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں اس کی مسکراہٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ رات کے پہر جب وہ میرے بہت قریب ہوتی تو میں اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کرتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنی آنکھوں کی روشنی واپس چاہنے لگا تھا، اس لیے میں نے اپنے کچھ رپورٹس اور اپنی میڈیکل کنڈیشن بڑے شہر کے ڈاکٹروں کو ای میل کر دی تھی۔ کچھ دنوں بعد جواب آیا کہ میرا آپریشن ممکن ہے اور کافی حد تک چانسز ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ اتفاق سے مجھے کچھ کاروباری معاملات کے سلسلے میں بھی جانا تھا، اس لیے میں نے زویا سے یہ بات چھپائی اور کاروبار کا کہہ کر 1 ہفتے کے لیے بڑے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا آپریشن ہوا اور میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا جس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن 1 ہفتے کے بجائے مجھے 15 دن لگ گئے اور میں صحیح طرح سے 15 دن کے بعد اپنی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تھا۔ میں زویا کو یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ اب میں دیکھ سکتا ہوں اور ہماری ہر خوشی اب مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے ہاتھ میں اسٹک پکڑ رکھی تھی، کیونکہ میں اس سرپرائز کو اتنی آسانی سے کھولنا نہیں چاہتا تھا۔
زویا نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنے لفظوں سے تو مجھے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ دیکھ کر تو میں چونک گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری واپسی پر اسے خوشی نہیں بلکہ پریشانی ہوئی ہے، جبکہ اپنے لفظوں سے وہ ایسے ثابت کر رہی تھی جیسے بہت خوش ہے۔ میں اس کے دو روپ دیکھ کر نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ میں نے اپنی سچائی بھی اس سے چھپا لی کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ میں تقریباً رات کے وقت ہی لوٹا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں ایک ساتھ بستر میں تھے۔ میں نے تھکان کا بہانہ بنایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ ابھی بھی آدھی رات کو چھت پر جائے گی، جبکہ کمرے میں پوری طرح سے تازہ ہوا موجود تھی، اور پھر آدھی رات کو وہ معمول کے مطابق اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر پہنچ گیا۔ میرا بڑا سا بنگلہ تھا، اس لیے چھت بھی کافی بڑی تھی، اور چھت کے ایک کونے پر ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس میں کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی سیدھی اسی کمرے میں چلی گئی تھی، اور یہی بات مجھے چونکا رہی تھی کہ اگر وہ تازہ ہوا کھانے آئی تھی تو پھر اس کباڑ والے کمرے میں کیوں گئی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا، اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی بھی وہاں تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میری وفادار ملازمہ موجود تھی، جسے پیسے دے کر میں نے اپنی بیوی کی نگرانی کو کہا تھا۔ میری بیوی آدھی رات کو اس نوکرانی کے ساتھ یہاں آخر کیا کر رہی تھی؟ یہی سوچ کر میں نے کچھ اور اپنے قدم دروازے کی طرف کیے اور اپنے کان لگائے۔ جو کچھ میں نے سنا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری بیوی اور وہ نوکرانی دونوں میرے اعتبار کی دھجیاں اڑا چکی تھیں۔ میری نوکرانی جسے میں نے بیوہ سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، وہ میری بیوی کا استعمال کر رہی تھی، اور شاید میری بیوی نے میری خامی کی وجہ سے اس نوکرانی کے آگے ہار مان لی تھی۔ وہ نوکرانی میری بیوی کو دھمکا رہی تھی کہ اگر میری بیوی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے سارا سچ بتا دے گی کہ کتنے مہینے سے ہر رات اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور میری بیوی اس سے گھبرا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ایسا کچھ مت بتانا۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن وہ یہی سمجھی کہ شاید میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، اس لیے اس نے نوکرانی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تو ہوا کھانے چھت پر آئی تھی تو بلی کی آواز پر یہاں پر آ گئی۔ اسے لگا میں نوکرانی کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ میرے منہ پر جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں غصے میں آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کہا، خدا کے واسطے زویا جھوٹ بولنا بند کرو اور بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ نوکرانی تمہیں کیوں بلیک میل کر رہی ہے اور تم سے کیا چاہتی ہے؟ میری بات سنتے ہی زویا کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوکرانی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس طرح سے چھت پر آ جاؤں گا یا پھر میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد زویا نے جو سچ مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ زویا نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو، شادی سے پہلے بہت بڑا سچ ہم نے آپ سے چھپایا تھا، اور وہ سچ اس نوکرانی کو معلوم تھا۔ یہ مجھے پہلے دن سے ہی بلیک میل کرنے لگی، اور میں اس کے آگے مجبور ہو گئی کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے پہلے ہی رات اپنی محبت سے مجھے اپنا بنا لیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی۔ زویا نے بتایا کہ مجھ سے شادی سے پہلے اس کا ایک جگہ نکاح ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی پیسے والے تھے، لیکن وہ لڑکا عیاش قسم کا تھا۔ نکاح کے بعد وہ زویا کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے بہانے لے گیا، اور پھر اسے استعمال کر کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسے طلاق دے دی۔ سارے محلے میں زویا کی بدنامی ہو گئی کہ نکاح کے بعد اس نے اپنے شوہر سے تعلق بنا لیا تھا، جبکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ اسی محلے میں میری نوکرانی بھی رہتی تھی، اسے بھی اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔
جب زویا رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو اس نوکرانی کو پتہ چل گیا کہ زویا ہی وہ لڑکی ہے جس کی طلاق ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات نہ مجھے پتہ تھی اور نہ میری پھپھو چاہتی تھی کہ مجھے یہ بات پتہ چلے۔ وہ بس زویا کو عزت سے رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں خوف تھا کہ اگر یہ بات مجھے پتہ چل گئی تو میں زویا سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے زویا کے پہلے نکاح والی بات جان بوجھ کر مجھ سے چھپائی تھی۔ لیکن وہ بات زویا کے گلے کا ڈھول بن گئی، کیونکہ رخصتی سے کچھ دن پہلے اس کے پہلے شوہر نے فون کر کے اسے دھمکانا شروع کر دیا اور زویا کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی زویا سے ملنے کی بات کی۔ اسے میرے گھر کا بھی پتہ معلوم تھا۔ اس نے زویا کو مجبور کیا کہ وہ زویا چھت پر اس سے ایک بار ملنے کے لیے آ جائے۔ زویا یہ سچ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ وہ ایک بار اپنے سابقہ شوہر سے مل کر کسی طرح اس قصے کو ختم کر دے گی، اسی لیے وہ چھت پر آئی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نوکرانی نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور یہ بات مجھے بتانے کے بجائے وہ زویا کو ہی بلیک میل کرنے لگی۔ ہر رات کو زویا سے پیسے لینے لگی۔ وہیں دوسری طرف زویا کے سابقہ شوہر سے بھی وہ پیسے لے لیتی تھی اور پھر اسے بلا لیتی تاکہ وہ زویا کو پریشان کرے۔ وہ ایک سائیکو مریض تھا جسے یہ سب کر کے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر زویا کی زندگی کو عذاب بنا رہے تھے۔ وہ میرے آگے شرمندہ بھی تھی اور جھوٹ بولنے پر مجبور بھی، کیونکہ وہ بس ہمارے رشتے کو بچانا چاہتی تھی۔ ابھی بھی نوکرانی نے اسے چھت پر بلایا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ زویا کو دھمکا رہی تھی کہ اگر زویا نے اسے پیسے نہ دیے تو اس کا سچ مجھے بتا دے گی، جبکہ اب زویا کے پاس پیسے نہیں بچے تھے۔ اس نے نوکرانی سے منع کر دیا، مگر وہ زویا کو یہ دھمکی بھی دے رہی تھی کہ اگر اسے وقت پر پیسے نہ ملے تو وہ اس کے پہلے شوہر کو بھی یہاں بلا کر ہنگامہ کھڑا کروا دے گی۔ جس نوکرانی کو میں بیوہ اور مظلوم عورت سمجھ کر رکھ رہا تھا، اس نے میری بیوی کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ کچھ کمی زویا کی بھی تھی، جس نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے نوکرانی کو کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کر دیا اور گھر پر مزید گارڈز لگا دیے۔ زویا کا پہلا شوہر نوکرانی کی مدد سے اندر آ جایا کرتا تھا، لیکن نوکرانی کو ہٹانے کے بعد اس کا یہاں آنا خود بخود بند ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف پولیس میں بھی کمپلینٹ درج کروا دی تھی۔ زویا کو بھی سمجھایا کہ وہ آج کے بعد مجھ سے کوئی بات نہ چھپائے گی۔ جہاں اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے، وہیں وہ میرے آگے بہت زیادہ شرمندہ بھی ہو گئی، جبکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی ماں کے کہنے پر چل رہی تھی۔ میری پھپھو ہمیشہ سے نادان تھیں، غلط فیصلے کرتی تھیں، اسی لیے میری ماں کو وہ بری لگتی تھیں۔ ابھی بھی یہ سچ چھپا کر میری پھپھو نے اپنی بیٹی کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ہی زویا کو سمجھایا کہ جہاں محبت ہو وہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ جان کر بھی کہ تم پہلے سے طلاق یافتہ ہو، مجھے تمہیں اپنی بیوی کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت عرصے سے اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ آج آنسوؤں کی صورت میں وہ نکل گیا۔ جب یہ خوف ختم ہوا تو وہ پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگی، پھر سے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کرنے لگی اور ہماری زندگی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں سب لڑکیوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو جھوٹ سے شروع نہ کریں، کیونکہ ایک جھوٹ 100 جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے اور رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اگر شادی کے وقت میری بیوی مجھے پہلے ہی طلاق کے بارے میں بتا دیتی تو شاید اسے یہ حالات نہ جھیلنے پڑتے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ میرا نام شازیہ ہے اور میرا شوہر سعودی عرب میں ڈرائیوری کا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتی ہوں۔ میں رات بھر وہ والی ویڈیو دیکھتی رہتی ہوں جن کو دیکھنے سے میری خواہشات میں روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کیسے پورا کروں۔
پھر میرا دھیان اپنے دیور کی طرف گیا، جو کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور جوان لڑکا ہے۔ اس کی عمر 19 سال ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر 24 سال کا لگتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جسمانی ساخت کو بہت مضبوط بنا رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر موجود نہیں ہے تو کیوں نہ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لوں، کیونکہ میری بھی کچھ خواہشیں ہیں جو شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ہر رات کو بے چینی سے گزارتے ہوئے محسوس کرتی تھی، لیکن اب سب کچھ میرے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے دیور سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں انتہائی خوبصورت لباس پہن کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور بہانے سے اپنے دیور کو اندر بلایا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور بولا، آپ مجھ سے کھل کر بات کریں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، میں بھی اس کام کے لیے بے چین ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اپنے دیور کی خواہش کو سمجھ نہ سکی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، فوراً سے دروازہ بند کر کے آ جاؤ میرے پاس۔ میرے دیور نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور شیر کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا کہ میرا شوہر سعودی عرب جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہت سی رکاوٹ کے باوجود بھی میں اپنے آنسوؤں کو روکنے میں ناکام رہی۔ میرے ارمان ابھی تک پورے نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی میں نے اپنے شوہر کی موجودگی کو صحیح معنی میں محسوس کیا تھا۔ میری شادی 32 سال کی عمر میں ہوئی تھی، حالانکہ مجھے 12 سال کی عمر میں ہی شادی کی خواہش ہونے لگی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں شامل تھی جو کم عمر میں ہی نازیبا ویڈیو دیکھنے کے عادی ہو جاتی ہیں۔ اسکول اور کالج میں لڑکیاں ایک دوسرے کو مذاق میں ایسی ویڈیو دکھاتی ہیں، لیکن ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے لیے خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے میری شادی کی خواہش میں اضافہ ہو گیا۔ میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے جو بھی میرے رشتے کے لیے آتا وہ مجھے ناپسند کر کے واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ جتنی زیادہ میرے دل میں شادی کی خواہش بڑھتی گئی، اتنی ہی میری شادی میں دیری ہوتی رہی۔ کافی وقت تلاش کرنے کے بعد میرے ماں باپ کو ایک رشتہ ملا اور انہوں نے فوراً ہاں کر دیا۔ لڑکے کی ماں کو شادی کی جلدی تھی اور مجھے بھی جلدی تھی، اس لیے میری شادی 1 مہینے کے اندر ہی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ شادی کے چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے۔ وہ وہاں ڈرائیوری کرتا ہے، اس لیے اسے زیادہ چھٹیاں نہیں ملیں۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ 1 مہینے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب چلا جائے گا تو میں پریشانی میں مبتلا ہو گئی اور فوراً رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ نے سعودی عرب میں ہی رہنا ہے تو شادی کیوں کی؟ میرے شوہر نے جواب دیا کہ میرے بھائی بہن ابھی چھوٹے ہیں، جب تک میرا کوئی بھائی پڑھ لکھ کر اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرتا تب تک گھر کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں یہاں پر ڈرائیوری کا کام کرتا تھا، لیکن میں اتنے پیسے نہیں کما پاتا تھا، اس لیے میں سعودی عرب چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں سعودی عرب میں اتنی کمائی کرتا ہوں کہ گھر میں کبھی مالی تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میرا وہاں کوئی اپنا گھر نہیں ہے اور کرایہ بہت زیادہ ہے۔ ہم 10-15 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، تب جا کر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ سال میں 1 بار آتا ہے اور وہ بھی صرف 1 مہینے کے لیے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری شادی سادگی سے ہوئی تھی اور جس طرح کے خواب میں نے دیکھے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا تھا۔ میرے شوہر کی شخصیت سنجیدہ تھی، نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کھل کر بات کی، نہ ہی اپنی مشکلات کا اظہار کیا۔ میں نے اس پر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا۔ میرے شوہر نے شادی اپنے گھر والوں کی خواہش پر کی تھی تاکہ وہ گھر کے کام کروا سکیں۔ میرے رونے اور ناراض ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ سعودی عرب چلا گیا۔ میں پھر سے تنہائی میں رہ گئی۔
رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی اور شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد آنے لگتے تھے۔ سارا دن گزر جاتا تھا لیکن شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ رات کو صرف 10 منٹ کے لیے وہ ویڈیو کال کرتا اور اس میں بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا۔ میں اس سے محبت بھری باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے صرف تھوڑی بہت بات چیت کرتی تھی ورنہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ البتہ میرا چھوٹا دیور مجھ سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اکثر میری ساس رات کو جلدی ہی سو جاتی تھی جس کے نتیجے میں اور میرا دیور گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ ہم اکثر رات کا کھانا بھی ایک ساتھ ہی کھاتے تھے۔ میرا دیور ایک حسین لڑکا تھا جو ساری رات مجھے اپنی یونیورسٹی کے قصے سناتا رہتا تھا لیکن مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی میں اپنے موبائل پر انگریزی فلم دیکھنے لگی۔ وہ فلم کافی بولڈ تھی اور دیکھتے دیکھتے میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے ذہن میں وہ تمام منظر چل رہے تھے جو میں نے گزرتی رات میں اس فلم میں دیکھے تھے۔ میں نے کچن میں کچھ کام کیا اور دوپہر کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ کام کے دوران بھی وہی منظر میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں کچن میں بیٹھ گئی اور میرا دل چاہا کہ وہی منظر میں دوبارہ دیکھوں۔ میں ہر چیز سے بے خبر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور وہاں موجود تھا اور وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں کچھ گھبرا گئی لیکن وہ سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، کیوں بھابھی، کھانا تیار ہو گیا ہے تو جلدی سے روٹی بھی بنا دو۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں بس میں بنانے ہی لگی تھی۔ میں نے فوراً موبائل بند کر دیا اور روٹیاں بنانے لگی لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دیور کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا لیکن بعد میں وہ روزانہ میرے کمرے میں آنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ شام کی چائے میرے کمرے میں ہی پیے گا۔ آج کل لاؤنج میں سردی بڑھ گئی ہے۔ سردیوں میں میری ساس کی عادت تھی کہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں اور کھانا بھی وہیں پر منگوایا کرتی تھیں۔ جب میں نے ساس کو کھانا دے دیا تو اپنے کمرے میں دیکھا کہ میرا دیور میرا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اس نے میری تمام یوٹیوب ہسٹری دیکھ لی تھی اور جان لیا تھا کہ میں کس قسم کی ویڈیو دیکھتی ہوں۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ وہ ہوتا کون تھا؟ میرے موبائل کی جانچ پڑتال کرنے والا۔ میں نے چائے کی ٹرے بستر پر رکھی اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ چائے پیتے ہوئے میرا دیور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں؟ اس کے سوال پر میں کچھ ہچکچاتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے وضاحت کی کہ آپ کو ایکشن فلمیں پسند ہیں یا رومانٹک۔ میں اس وقت کچھ شرمندہ ہو گئی کیونکہ وہ اس دن میرے موبائل پر وہ منظر دیکھ چکا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ خود ہی کہنے لگا کہ مجھے تو رومانٹک مووی پسند ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ انگریزی فلموں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں؟ اس کے اس سوال پر میں نے غور سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ اپنا دوست بنا سکتی ہیں کیونکہ دیور اور بھابھی کے درمیان دوستی تو چلتی ہی ہے، اور ویسے بھی آپ مجھے بہت پسند ہیں اور آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو اکیلا چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تم اپنی چائے اپنے کمرے میں جا کر پیو۔ بے شک میں ایک رومانوی نوعیت کی لڑکی تھی لیکن میں یہ سب کچھ اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میرا دیور اس قسم کی باتیں کرنے والا ہوتا کون تھا؟ میں نے انتہائی سخت لہجے میں اپنے دیور کو وہاں سے جانے کو کہا تو اس نے فوراً اپنا کپ اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دیور اکثر اپنے کام کے دوران بنا جھجک مجھ سے بات کیا کرتا تھا۔ اگلے دن جب میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی تو میرے دیور نے اپنے کمرے سے بھابھی بھابھی کی آواز لگانا شروع کی۔ اس کی آواز سن کر میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بغیر دستک دیے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے آدھے بٹن بند کیے اور پھر مجھ سے کہا، بھابھی جان ذرا ادھر آئیے نا۔
میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، برائے کرم اسے جلدی سے لگا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جھجکتے ہوئے اندر گئی اور میرے دیور نے مجھے سوئی اور دھاگا دیا۔ میں اس کے شرٹ کے بٹن لگانے لگی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں اس وقت سانس لینا بھول گئی جب اس نے میرے چہرے کے سامنے آتی ہوئی میری آوارہ لٹ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر میرے کان کے پیچھے کر دیا تھا۔ میں اچانک ڈر کر پیچھے ہٹی تو اس نے کہا، آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہی لٹ کو ہٹا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لہٰذا میں نے جلدی سے بٹن لگایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے دیور سے کترانے لگی تھی۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظروں کی شدت میرے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ گہری نیند میں بھی میری آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں صرف نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا اور سوچا کہ مجھے بے چینی کس بات کی ہو رہی ہے۔ پھر میری نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی، جو ہمیشہ بند رہتی تھی، لیکن آج وہ کھلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میں تو اس کھڑکی کو کھولتی بھی نہیں ہوں۔ پھر جب میں کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے دیور کے کمرے میں داخل ہوا ہے، جس سے مجھے ایک ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ یقیناً وہ میرا دیور ہی تھا، لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے ساتھ لیٹ گئی، مگر وہ نیند میں اتنے کھرراٹے لے رہی تھیں کہ میں وہاں سو نہ سکی، اس لیے مجھے مجبوراً اپنے کمرے میں واپس آنا پڑا۔ صبح ناشتے کے دوران میرا دیور مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، بھابھی، آپ کو بھائی کی بہت یاد آتی ہوگی۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ اس پر وہ بولا، پھر تو آپ پوری رات کروٹیں بدلتی ہوں گی، بھائی کی یاد میں آپ کو کہاں نیند آتی ہوگی۔ اس کے اس بے تکے سوال سے مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، تم آج کل بہت زیادہ بولنے لگے ہو، آئندہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرنا۔ وہ میری بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز آدھی رات کو میرے کمرے کی کھڑکی پھر سے کھلی ہوئی تھی، لیکن اس بار میں نے دیکھا کہ کھڑکی پر میرا دیور موجود تھا، جو مجھے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کس طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے اگلے دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ میرے کمرے کی کھڑکی میں کیا دیکھنے آتا ہے۔ میرے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے آپ سوتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ یہ سن کر مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا اور میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہاری شکایت تمہاری امی سے کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ غصے میں چلا گیا، لیکن رات کو جب میں سو رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے اپنے دیور کو بہت قریب پایا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں کمرے کا دروازہ کھول کر سوؤں گی تو ایسا ہونا تو ممکن تھا، اور ویسے بھی تمہارا شوہر یہاں موجود نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا بھابھی جان۔ اس کی بے تکلف بھری گفتگو نے مجھے غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھتی، وہ بے شرم مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ دروازے سے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، اور تم نے یہ دروازہ میرے لیے ہی تو کھول کر رکھا تھا، اب کیوں اتنی نیک پارسا بن رہی ہو؟ حالانکہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا اور مجھے کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ میں تو اپنے دیور کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیور آگ ہوتا ہے اور اس سے دوری اختیار کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس شخص نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں روتی رہی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور مجھ سے کہا کہ اگر دوبارہ کبھی موڈ بن جائے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے جواب دیا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جنا کیا ہے میرے ساتھ، یہ حرام ہے، خدا تمہیں برباد کرے گا۔ اس نے کہا کہ جس طرح کی فلمیں اور ویڈیو تم دیکھتی ہو وہ سب کیا ہے بھابھی جان؟ آنکھوں کا جنا تو تم بھی کرتی ہو، میں نے کر لیا تو کیا غلط کر دیا؟
یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ اگلے روز میں بغیر بتائے اپنے مائکے چلی گئی اور سوچا کہ یہ بات اپنے شوہر کو بتا دوں۔ میں نے ابھی تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ اچانک اگلے دن میری دوست مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے اپنی پوری کہانی بتا دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شروع سے ہی اپنے دیور کو اپنے ساتھ زیادہ آزاد نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور اگر تم نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ تمہارا کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، الٹا تمہیں ہی بد کردار کہے گا۔ اس لیے اس بات کو یہیں پر دبا دو۔ اور میری دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے درخواست کروں کہ وہ مجھے سعودی عرب بلا لے تاکہ میں وہاں اس کے ساتھ رہ سکوں۔ میں نے اس مشورے پر عمل کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ مجھے سعودی عرب نہیں بلاتے تو میں طلاق لینے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری درخواست قبول کی اور مجھے سعودی عرب بلا لیا، جہاں مجھے ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ میں نے وہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا اور دوبارہ انڈیا واپس آنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میری زندگی میں یہ تبدیلیاں اس وقت آئیں جب میں نے اپنے خیالات کو پاکیزہ محسوس کیا کہ میں گناہ کی راہ پر غمزدہ ہوں، جس کی وجہ سے میں نے موبائل سے تمام ناپسندیدہ ویڈیو اور موویز کو ہٹا دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، میرے دیور کی شادی کا بھی وقت آ گیا۔ جب میرے شوہر انڈیا جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی اور میں یہیں پر رہ کر ان کا انتظار کروں گی۔ میرے شوہر اکیلے ہی انڈیا گئے، لیکن وہ وہاں صرف ایک ہفتے ہی رہ پائے، وہ جلدی ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں میری بہت یاد آئی، جس کی وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ پھر 6 مہینے بعد ہمیں خبر ملی کہ میرے دیور کی بیوی کسی دوسرے شخص کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی، کیونکہ جس انسان نے میری زندگی کو تباہ کیا تھا، آج میرے خدا نے اسے سبق دے دیا ہے۔ میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے رب نے مجھے اولاد سے نوازا۔ میرے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے اور میں نے ان کی بہترین تربیت کی۔ اس وقت میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ میرا نوکر زور لگا لگا کر میری مساج کیا کرتا تھا۔ میں اسے پیسے پکڑاتی تو کہتا رہنے دو مالکن، وصولی رات کو کروں گا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ جیسے جیسے وہ مساج کرتا ویسے ویسے مجھ پر خماری بڑھتی ہی جاتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر نوکر نے اپنے تیل سے سنا ہوا ہاتھ میری اس جگہ پر رکھا۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میرا نام سنجنا ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے شادی سے پہلے ہر دن میرے لیے رشتے آتے رہتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرا باپ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اس کا نام روشن کروں۔ مگر جب بھی میرے لیے اتنے اچھے رشتے آتے تو میری ماں مجھے کہتی کہ تم اپنی پڑھائی چھوڑ دو تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ مگر میں اپنی ماں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے۔ مگر یہ سن کر میری ماں کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ تم ابھی شادی کر لو، یہ ڈاکٹری ووکٹری تو تم بعد میں کر لینا۔ مگر میرا باپ نہیں مانتا تھا، اس لیے میری ماں ایک سادھو کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کا باپ نہیں مان رہا۔ کوئی ایسا تعویذ دو کہ اس کا باپ شادی کے لیے فوراً راضی ہو جائے۔ اس سادھو نے میری ماں سے 2000 روپے لیے اور ایسا تعویذ دیا کہ میرا باپ میری شادی کے لیے فوراً ہی مان گیا۔ یہ رشتہ دراصل میرے باپ کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے باپ نے ان سے شادی کے لیے فوراً ہاں کہہ دیا اور میں ودا ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے، اس لیے میں اور میرے پتی الگ گھر میں رہتے تھے۔ میرا پتی اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا، اس لیے وہ صبح سے شام تک بیزی رہتا
میں اس کے گھر گئی تو یہ ایش و آرام دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے پتی نے میری سیوا کے لیے کئی نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر اس کی ایک نوکر دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ وہ نوکر مجھ سے کہنے لگا کہ میں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والے مجھے بالکل گھر کے ممبر کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے بھی اسے خاص اہمیت دینا شروع کر دی۔ وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گیا تو میں ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تھکا تھکا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ لیٹی رہو، تھک گئی ہوگی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے پیر دبا دوں۔ یہ سن کر میں تھوڑا چونک گئی۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، لیکن مجھے میرے پتی کے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور نہ ہی میں نے کسی نوکر سے کبھی اپنے پیر دبوائے تھے۔ اس لیے میں نے فوراً منع کر دیا، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پرایا مرد مجھے چھوئے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات کا جواب بہت سختی سے دیا تھا۔ شاید وہ پہلے بھی میرے سسرال میں ایسے کام کرتا ہوگا، مگر میں نے صاف انکار کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ دراصل میں بہت نرم دل کی تھی، اس لیے مجھے بعد میں افسوس ہونے لگا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ نوکر تو کافی جوان اور خوبصورت ہے، مجھے اس سے پیر نہیں دبانے چاہیے تھے۔ شاید میرے پتی کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ نوکر نے یہی بات مجھے دوبارہ کہی۔ میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے پیر بستر سے نیچے کر لیے اور اس سے کہا کہ تم میرے پیر دبا دو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے۔ وہ اتنے دھیرے دھیرے پیر دبا رہا تھا کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ نوکر کہنے لگا، مالکن آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیے، میں آپ کے پیر دباتا رہوں گا۔ میں جیسے مدہوشی میں تھی، اس لیے فوراً بستر پر لیٹ گئی۔ وہ نوکر بستر پر آ گیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میں سو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنے گھنٹے سوتی رہی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوکر ابھی تک میرے پیر دبا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پرس کھولا اور کچھ نوٹ نکالے اور اس نوکر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر وہ شرمانے لگا، مالکن آپ مجھے پیسے دے کر شرمندہ کر رہی ہیں، میری سیلری اچھی خاصی ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ یہ پیسے تمہاری محنت کے ہیں۔ یہ سن کر اس نوکر نے مجھ سے ان پیسوں کو لیا اور میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا پتی رات کو دیر سے آتا تھا، اس لیے میں نے شام کو پھر اس نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری مالش سے مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اس لیے جب تک میرا پتی گھر نہیں آ جاتا تب تک تم میرے کمرے میں ہی رہنا۔ شاید نوکر کو پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، اس لیے وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو آپ کا معمولی سا نوکر ہوں، جیسا آپ کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، آپ کے پیر دباتا رہوں گا تاکہ آپ کی تھکان اتر جائے اور آپ کو سکون ملے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، اس لیے تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ساس بھی کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی تھیں۔ یہ سن کر میں چونک گئی، مجھے میری ساس ایسی نہیں لگتی تھی، مگر وہ نوکر جھوٹ بولنے والا نہیں لگتا تھا۔ مجھے سسرال آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اس لیے میں نے نوکروں کو پرکھ لیا تھا، وہ مجھے ہر بات سچ ہی کہتا تھا۔ میرے گھر میں نوکرانیاں بھی کام کرتی تھیں، مگر وہ جھوٹی اور بے ایمان تھیں۔ وہ مجھ سے جو بات سن لیتی تھیں اسے پورے محلے میں مشہور کر دیتی تھیں، اس لیے میں انہیں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی۔ یہ نوکر اس گھر کا پرانا نوکر تھا، اس لیے میں اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ نوکر بھی میرے کمرے میں آتا تھا، مگر اپنی نظریں جھکا کر رکھتا تھا۔ وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا، مگر اس کی نیت خراب نہ تھی۔ ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے پتی سے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ یہ سن کر میرے پتی نے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم بھی تو ہر وقت نیند میں رہتی ہو، میں رات کو جب بھی گھر آتا ہوں تو تم گہری نیند میں ہوتی ہو۔
दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। ये सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ये सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत यही थी, मुझे रोज़ रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं उससे इनकार कर दूंगी, ताकि मुझे नींद न आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहा धोकर खूब तैयार हुई और सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा, मालकिन मैं मालिश कर दूं क्या? मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या? ये सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को ज़रूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए। ये सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं रात भर उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़े पहने हुए थे, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने अभी जेवरात पहने हुए थे। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ये सोच कर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था, मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालिश कर दो। ये सुनकर वो बिस्तर पर आ गया और मुझे मालिश देने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक से घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर मैं बरस पड़ी। मैंने अपने पति से कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले थे और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था? मैं उलझन की शिकार हो गई। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतज़ार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हो क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाओ, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई थी तो वो मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतार कर वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही वो मालिश के लिए तड़पने लगी थी। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज़ कर दिया था, इसलिए आज वो मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई।
میں نے اسے اتنا برا بھلا کہا تھا، مگر اس نے میری بات کو بالکل برا نہیں مانا۔ میں نے اسے چپ چاپ دیکھا تو کہنے لگی، مجھے اس وقت پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کھری کھوٹی سنائی تھی۔ میں اتنے دنوں کے بعد اپنے پتی کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی، اس لیے مجھے تمہارا ٹوکنا اچھا نہیں لگا، اسی لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی مالکن تھی اور اسے اس کام کے پیسے دیتی تھی، مگر اب بھی مجھ میں انسانیت باقی تھی، اس لیے میں نے مالک ہو کر بھی نوکر سے معافی مانگ لی، کیونکہ وہ بھلے ہی نوکر تھا مگر وہ ایک انسان بھی تو تھا۔ میری بات سن کر وہ نوکر کہنے لگا، میں آپ کا نوکر ہوں، اس کام کے لیے میں آپ سے سیلری لیتا ہوں، اس لیے آپ کو حق ہے، آپ جو چاہیں مجھے کہہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اس سے ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ اس رات دیر تک میری مالش کرتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نوکر میرے کمرے سے کب نکلا اور کب میرے پتی گھر پر آئے تھے۔ میں صبح اٹھی تو میرا پتی باتھ روم میں تھا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، پتہ نہیں آج کل مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ نوکر کی مالش سے مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا پتی کب کمرے میں آتا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس نوکر کی مالش میں ایسا کیا جادو تھا کہ وہ میرے پتی کے آنے سے پہلے ہی میری مالش کرتا تو میں اچانک گہری نیند میں سو جاتی۔ صبح جب میں اٹھتی تو میرا سر بھاری محسوس ہوتا اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی، مگر یہ بات میں نے اپنے پتی کو نہیں بتائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے پتی کو پتہ چلے کہ میں اس نوکر سے مساج کرواتی تھی۔ ایک دن میرا پتی دن کے وقت گھر پر ہی رہا، میرے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے، اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ نوکر بھی گھر کے سارے کام کرتا رہا اور مساج والی بات کسی کے سامنے اپنے منہ سے نہیں نکالی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی دوران جب میرا پتی گھر سے باہر جاتا تھا، میں اس نوکر کو کمرے میں بلا لیتی تھی، مگر ایک دن میرا پتی اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی اور سوچا کہ پتی کے آنے سے پہلے نوکر کو بھگا دوں، مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا، میرے پتی کے آنے سے پہلے دوسرے کام پر لگ گیا اور میرے پتی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں مساج گھر کی نوکرانیوں سے بھی کروا سکتی تھی، مگر اس نوکر کے ہاتھ میں کیا جادو تھا کہ میں اسے ہر روز اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ جس رات میں نوکر سے مساج نہیں کرواتی تھی، اس رات میرے پورے جسم میں درد ہو جاتا تھا۔ صبح میں جاگتی تو میرا سر بھاری ہو جاتا اور مجھے تھکان بھی ہو جاتی۔ ایک رات میں نے نوکر سے مالش کروائی اور گہری نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو پھر سے میرے کپڑے چینج ہو چکے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ ایسا کون کرتا تھا کہ میرے پتی میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے شیشے کے سامنے جا کر دیکھا تو میں چونک گئی۔ میرے پورے جسم پر لال نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کیسے نشان تھے؟ میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی، میں جیسے اس نشان کو مٹانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اگلے دن پھر میں نے اپنے جسم کو دیکھا کہ ایسے نشان ختم ہونے کے بجائے پھیلنے لگے تھے۔ میں پوری طرح سے گھبرا گئی۔ تبھی میرے کمرے میں نوکر آ گیا اور اس نے مجھے مالش کو کہا۔ میں اس نشان کو چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس سے کہا کہ آج تم صرف میرے پیر دبا دو۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، مگر میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ کسی دن میرے پتی نے یہ نشان دیکھ لیے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، اس لیے میں نے تکیے پر پیر رکھ دیا۔ نوکر مجھے مساج کرنے لگا، میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھیں۔ تبھی مجھے نوکر نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، مالکن آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور پھر میں گہری نیند میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا پتی بھی بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں اپنے پتی کے قریب گئی اور اسے دھیرے سے اس نشان کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ نشان بڑھ رہے تھے، اس لیے مجھے یہ بات اپنے پتی کو بتا دینی چاہیے۔
ये सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वो उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है मेरे साथ और तुम्हें उसी की सज़ा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया। मैं काम में बिजी रहता था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि ये निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी। वो मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज़ आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए हों, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहाँ मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर पर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वो कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई। और ये निशान क्यों थे? ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम क्यों लगाए थे। ये देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने लग गई। ये मेरे जिस्म पर कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम विजय है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा था क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की ज़ुबान से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूँगा जब वो डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं भी इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने में लग गया। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कज़िन की शादी में जाना था, इसलिए मैं शहर से बाहर चला गया। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके। क्योंकि तुम मेरी थी, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? ये सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। ये सुनकर वो हंस दिया और कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ इन्फेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने पूरे 1 साल तक उसे सज़ा देने के बाद फिर माफ़ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।